بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله خالقنا العظيم. تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اس کی توفیق خاص سے آج ایک مرتبہ پھر 19 رمضان المبارک القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید. ناظرین کرام، آج 19 رمضان المبارک ہے. آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع اعتکاف کی فضیلت پر ہوگا. اس پر بھی آپ سے بات ہوگی. حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. ناظرین کرام، جی ہاں، آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا یہی موضوع ہے، اعتکاف کی فضیلت، برکات. اس پر آپ سے بات ہوگی. بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف. ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک اسکالر سید نعمان علی شاہ صاحب. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. انہی کے ساتھ عظیم مداح رسول عمیر علی مہروی صاحب تشریف لائے. میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. عمیر بھائی، آپ ہی سے آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد بھائی، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس سال پھر اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سال بھی مجھے یہ سعادت بخشی. اللہ کریم اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اس ٹرانسمیشن اس ذکر کو اور اس ذکر کے صدقے مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین. حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا
بندائے آسی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ اتنا تو کرم کیجے، اتنا تو کرم کیجے مولا مدینہ، اتنا تو کرم کیجے مولا مدینہ، جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، اور ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو، ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو، ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو، کعبے کو بھی دیکھوں تو، کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ۔ بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے موضوع کی طرف، جو اعتکاف کی فضیلت پر میں قاری نعمان شاہ جی کی طرف سفر کروں گا۔ قاری صاحب بتائیے گا کہ اعتکاف کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اولاً محمد جواد راجپوت صاحب اور آپ کی جملہ ٹیم کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے لیے مدعو کیا، اور آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مصروف ترین زمانے میں اور مصروف ترین اوقات میں جب بھی ماہ رمضان المبارک کا یہ مبارک اور مطہر مہینہ آتا ہے تو ان بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کے حبیب کی دین کی ترسیل کی خاطر یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ابتداً جو آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ اعتکاف کی فضیلت، جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، حکم یہ ارشاد فرمایا گیا کہ میرے گھر کو پاک کیا جائے۔ کس کے لیے پاک کیا جائے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کیا جائے، جو رکوع و سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے پاک کیا جائے، اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں معتکفین ان کے لیے گھر کو پاک کیا جائے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نہیں بلکہ 2 نبیوں کو یہ حکم دیا کہ معتکفین، رکوع و سجود اور طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک کیا جائے۔ پہلے تو اللہ رب العزت کا یہ حکم کہ پاکیزگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کیا جائے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ مساجد کا خیال رکھنا، ان کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اعتکاف یہ وہ شرعی فریضہ ہے جو سنت علی الکفایہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ابتداً آپ نے ایک روایت پیش کی۔ اللہ رب العزت کے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین اپنے بابا جان حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے اور آپ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجتین و عمرتین، کہ اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو رہی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف، آخری مکمل عشرے کا جو اعتکاف کرتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی حضرت غالباً حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے ایک دن کے لیے اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھا، ایک دن کے لیے، اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رحمت اور کرم فرماتے ہوئے 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان میں۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ان خندقوں کی جو مسافت ہے اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 خندقیں حائل کی جائیں گی، ایک خندق کا جو مسافت ہوگی وہ مشرق سے لے کے مغرب تک کی ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معتکفین حضرات جو اللہ رب العزت کے گھر میں اعتکاف کی نیت لیے ہوئے بیٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور سیدتنا ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ رسول، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اعتکف، کہ جس کسی شخص نے اعتکاف کیا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جس نے اعتکاف کیا، ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں کہ اس کے جملہ صغائر گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہے، اس کا اعتکاف اللہ رب العزت کے حبیب کی سنت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اپنے قرآن میں اس کے متعلق ذکر فرماتے ہوئے اس کی فضیلت کو مزید حکماً ارشاد فرماتے ہوئے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، تاکہ مومنین اللہ رب العزت کے قرب اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں اس آخری عشرے میں بیٹھیں اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے آج کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے سید نعمان علی شاہ صاحب۔ ان کی طرف میں دوبارہ سفر کروں گا، اس کے بعد کلام سنتے ہیں۔ عمیر بھائی آپ سے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، بسم اللہ۔ ایک خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، میں بچپن میں یہ کلام پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد میرے ذہن میں آ گیا، دل چاہ رہا پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا،
तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का अल्लाह 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 मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं कदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का अल्लाह 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 नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का अल्लाह 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 नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुल्लुलैन जोड़ा नूर का अल्लाह 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 नूर बिनते नूर जोजे नूर में नूर सुभान अल्लाह नूर बिनते नूर जोजे नूर में नूर 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 बिनते नूर जोजे नूर में नूर 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 मुतलक की कली ज़ल्लहार रहना नूर का अल्लाह 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 तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाह 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 चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाद में चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाद में चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का अल्लाह 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 अल्लाह
احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ ہوگا، اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سید نعمان علی شاہ صاحب کی طرف دوبارہ سفر کروں گا۔ شاہ صاحب بتائیے گا کہ اعتکاف کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعتکاف دراصل وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرتا ہے۔ تاہم اعتکاف کے بنیادی مقصد سے پہلے ضمناً یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسان اس کائنات میں تخلیق کیا گیا، خلق کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جواد بھائی کہ ہم یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہاں میرے ہاتھ میں ایک مائک ہے، موبائلز ہیں، کارپیٹ ہے، کمرہ ہے۔ یہاں پہ ایک ایک چیز جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے یہاں پہ ہونے کی، اور اس کائنات میں جو چیزیں اللہ رب العزت نے خلق فرمائی ہیں، تخلیق کی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تو کوئی چیز بنائے تو اس کا کوئی مقصد ہو، تو اللہ رب العزت جس شے کو خلق کرے اس کا مقصد نہ ہو؟ ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی فالتو چیز پڑی ہوئی ہو تو ہم 2-4 دن کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ کسی کباڑ والے کو بلاتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ فالتو چیز گھر میں نہ ہو، یا اسے ڈسٹ بین کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اگر گھر میں کوئی فالتو چیز نہیں رہتی، ہم رکھنا نہیں چاہتے، ہم اسے ڈسٹ بین یا کسی کباڑ والے کی نظر کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ جو انسان بنایا اشرف المخلوقات کہ جس کی فضیلتیں یہ ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج منیر سے پہنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جیسی صفات سے متصف فرماتے ہوئے اللہ نے خلق فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو یہ جو تخلیق کیا ہے، انہیں جو خلق کیا ہے، اس کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ خالصتاً ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے جانے، یہ میری عبادت کریں۔ بے شک عبادات بہت طرح کی ہیں، کوئی فرضی عبادت ہے، کوئی واجب حیثیت رکھتی ہے، کوئی سنت ہے، مستحبات ہیں۔ اعتکاف بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ رب العزت کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ بے شک روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر صحابہ سے فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، میں نے رمضان المبارک کے 2 عشروں کا اعتکاف کیا ہے، میں شب قدر کی تلاش میں تھا، لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تلاش میں تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس شب قدر کو آخری عشرے میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائے، بلکہ ضمناً میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لا کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، مجرم آپ کے دروازے پہ، آپ کے در پہ آن پہنچا ہے، اب اس کی مغفرت فرمائیے، تو پھر یہ واپس جائے گا۔ بے شک آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان کہ مجھے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ شب قدر، لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا صحابہ تم بھی میرے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو۔ اعتکاف کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس رات کی تلاش کی جائے جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں رکھی ہوئی ہے، تاکہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرے، اور پھر اللہ رب العزت اسے شایان شان طریقے سے
جیسا کہ روایات میں آتا ہے حدیث قدسی میں کہ سید عالم نے ارشاد فرمایا، پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت اور ریاضت کرتا ہے، نوافل کے ذریعے عبادت اور ریاضت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے کہ میرا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرنا اور اللہ رب العزت کے قرب کا ایک ذریعہ اعتکاف ہے، جو معتکفین رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، اس سے قبل عمیر بھائی آپ کی طرف سفر کروں گا کہ درود اہل بیت کے چند اشعار پیش کرنے کی ذات سے فرمائے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ سیدنا زینب سیدنا حسن سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، جو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے جس میں حسین اور حسن ہے، مقصود کائنات دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ زہرا میں بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا میں بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ کا شیر ہے کرار پر درود، اللہ کی شیر ہے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جنت میں فاطمہ کی کنیز جہان ہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہان ہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اور جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے پاپا وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے پاپا
سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدنا حسن سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری آج کی نشریات میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، اس سے قبل آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید نعمان علی شاہ صاحب جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہی کے ساتھ عمیر علی مہروی صاحب تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ دیکھنے والے تمام ناظرین و حاضرین کا شکریہ۔ ہماری آج کی نشریات میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔